بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اس سلسلے کا آخری موضوع ہمارا تھا جدید اور معاصر تحقیقات. اس جدید اور معاصر تحقیقات میں سے ہم نے گزشتہ نشست سے پہلا موضوع اپنا شروع کیا تھا، جو کہ ہے مال خبیث یعنی مال حرام کی صورتیں اور احکام. اس کا خاکہ آپ کے سامنے ہے. ہم نے بنیادی طور پر یہ کہا تھا کہ خبث یا حرمت کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم عدم ملک کی وجہ سے واقع ہونے والا خبث اور اس کا شرعی حکم. اس کی مکمل ڈیٹیل تفصیل ہم نے گزشتہ نشست میں پڑھ لی تھی. جہاں تک دوسری قسم ہے خبث کی، کہ ناجائز عقد کی وجہ سے مال میں واقع ہونے والا خبث اور حرام مالی میراث وغیرہ، تو یہاں سے آگے انشاءاللہ ہم آج کی نشست میں اس کو دیکھیں گے. تو یہ ہم نے پہلی قسم دیکھ لی تھی، مکمل کر لی تھی کہ عدم ملک کی وجہ سے خبث واقع ہو جائے. جہاں تک خبث کی دوسری قسم ہے کہ ناجائز عقد کی وجہ سے مال میں خبث واقع ہو جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے سے کوئی چوری وغیرہ کر کے، لوٹ مار کر کے، اس طرح کر کے مال نہیں لیتا، بلکہ اس کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ کرتا ہے، ایک معاملہ کرتا ہے، لیکن وہ معاملہ ایسا ہے کہ جو شریعت کی نظر میں غلط ہے. تو اس غلط معاملے کی وجہ سے بھی کبھی کبھی انسان کے پاس جو مال آ جاتا ہے وہ مال حرام ہوتا ہے، وہ مال خبیث ہوتا ہے. تو اس کو کہ یہ ہے دوسری قسم کا مطلب، کہ ایک ناجائز معاملہ کی وجہ سے مال میں خرابی آ گئی، حرمت آ گیا. تو اس کے تحت دو قسم کے معاملے آتے ہیں. پہلی قسم ہے عقد باطل، کہ عقد باطل کے ذریعے ایک انسان نے مال حاصل کر لیا. عقد باطل ہم نے پڑھا تھا پیچھے کہ یہ اس کانٹریکٹ کو کہتے ہیں جو شریعت کی نظر میں بالکل کالعدم ہوتا ہے، وصف کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہوتا، اصل کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہوتا، یا بالفاظ دیگر یہ سمجھ لیجئے کہ ایجاب و قبول کے اندر ہی خرابی ہو، یا معقود علیہ کے اندر خرابی ہو، یعنی کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں وہ سرے سے مال ہی نہیں ہے، تو یا قیمت جو ہے وہ سرے سے مال ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی خرابی ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ بے باطل. مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ایک معدوم چیز کو خرید رہا ہے جس کا ابھی تک وجود ہی نہیں ہے، یا ایک انسان خون خرید رہا ہے جو جس کی شریعت میں کوئی قیمت ہی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں اس کو کہتے ہیں مال بے باطل. تو عقد باطل شریعت کی نظر میں چونکہ باطل ہے، اور اس عقد باطل کے ذریعے انسان کو جو مال حاصل ہو جائے وہ بھی انسان کی ملکیت میں نہیں آتا اور وہ حرام ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کو سمجھ لیجئے کہ حرام چیز بیچ دی، ناجائز اور حرام چیز، اور اس کے بدلے میرے پاس پیسے آ گئے، تو یہ معاملہ تو شریعت میں معتبر ہی نہیں ہے. نہ آپ نے جو چیز خریدی ہے نہ آپ اس کے مالک ہے، اور آپ نے مجھے اس کے بدلے میں جو پیسے دیے ہیں وہ بھی میرے لیے حرام ہے، وہ بھی میری ملکیت میں نہیں آئے. تو ایسی صورت میں اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری چیز ہے عقد فاسد، یا اس کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں، پہلے عقد باطل کا حکم دیکھ لیتے ہیں. عقد باطل کے بارے میں خلاصہ حکم یہ سمجھ لیجئے کہ عقد باطل کا جو معاملہ ہوا ہے اس میں جس چیز کی خرید و فروخت ہوئی ہے، اگر وہ چیز ٹھوس اور مادی چیز ہے، شراب ہے، خنزیر ہے، خون ہے، تو اس کا اصل حکم یہ ہے کہ خریدار پر لازم ہوگا کہ اس نے جو حرام چیز خریدی ہے وہ واپس کرے، اور جس نے چیز بیچی ہے اس پر لازم ہوگا کہ وہ قیمت واپس کر دے، کیونکہ یہ قیمت کا وہ مالک ہی نہیں بنا. تو یہ اصل حکم اس کا یہ ہے. اور اگر عقد باطل میں جس چیز کی بے ہوئی ہے یا جس چیز پر پیسے لیے گئے ہیں وہ ایک منفعت ہے، سروسز ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی عورت کو گانا گانے کے لیے بلایا، ٹھیک ہے، اور اس عورت نے گانا گایا اور اس کو اس نے 5,000 روپے دے دیے. تو ایسی صورت میں 5,000 روپے دینے والے نے کوئی چیز نہیں خریدی، اس نے ایک حرام منفعت اور سروسز لی ہے. تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا ایسی صورت میں اس گانا والی عورت کو یہ کہا جائے گا کہ بھئی اب 5,000 روپے جو تم نے لیے وہ حرام ہے، وہ واپس کر دو؟ تو عام طور پہ تو بے باطل کا تقاضا تو یہی ہے، یا اجارہ باطلہ کا تقاضا تو یہی ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ پیسے واپس کرے، وہ اس کا مالک نہیں ہے وہ عورت، اگرچہ اس نے گانا گایا ہے لیکن وہ حرام کام کیا تھا اس نے. لیکن علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور علامہ ابن قیم رحمہ اللہ ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ اگر اس عورت کو یہ کہا جائے گا کہ تم اس مالک کو پیسے واپس کر دو، اس سے تو مالک مزید خوش ہو جائے گا کہ ایک تو اس نے حرام جو ہے نفع حاصل کر لیا، عورت کا گانا سن لیا، اور اوپر سے اس کو پیسے بھی واپس مل گئے. یہ تو حرام کام میں ایک قسم کی معاونت ہو جائے گی. اس لیے اس صورت کا حکم یہ ہے کہ وہ عورت اس طرح کے پیسے صدقہ کرے، اصل مالک کو واپس نہ کرے. اور ہمارے بعد کے علماء نے بھی، بعض علماء نے اس کو اختیار کیا ہے، یہی رائے زیادہ راجح ہوگی.
معلوم ہوتی ہے۔ اس کی ایک مزید صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے کسی سے حرام انسٹرومنٹ کرائے پر لے لیے، مثلا گانا کے لیے یا گٹار وغیرہ کرائے پر لے لیے، ٹھیک ہے، اور مالک کو پیسے دے دیے، تو اس مالک کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ اس مال کو صدقہ کرے، آپ پر واپس نہ کرے۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر عقد باطل کے ذریعے حاصل شدہ مال کا حکم۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ہے عقد فاسد کے ذریعے حاصل شدہ مال۔ عقد فاسد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اس کو کہتے ہیں جو وصف کے اعتبار سے درست نہ ہو، یعنی اصلاً تو وہ درست ہو لیکن وصف کے اعتبار سے درست نہ ہو معاملہ، یعنی بے کا جو اصل رکن ہے ایجاب و قبول اس میں خرابی نہیں ہے، بے کا جو اصل محل ہے خرید و فروخت اس کی قیمت ہونے میں یا اس کے وجود میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اس میں خارجی طور پر کوئی ایسی خرابی آ گئی جس کی وجہ سے وہ معاملہ شرعاً جو ہے وہ فاسد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص جو ہے کوئی چیز بیچتے ہوئے خلاف شرع شرط لگا دیتا ہے، یا بے کو ایک شخص جو ہے وہ چیز خریدتا ہے اور قبضے سے پہلے آگے بیچ دیتا ہے، یا قیمت میں یا مبیع کے اندر جو ہے وہ جہالت ہے، انسرٹینٹی ہے، تو اس طرح کی جو صورتیں ہیں بے فاسد کی، اس کا بنیادی شرعی حکم کیا ہوگا؟ اگر اس کو ایک مثال پہ فٹ کرتے ہیں باقی صورتیں اس پہ آسانی سے فٹ آ جائے گی خود بخود۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو اپنا مکان 50 لاکھ میں بیچا، ٹھیک ہے، اور میں نے یہ شرط لگائی کہ میں نے آپ کو یہ مکان تو بیچا لیکن شرط یہ ہے کہ میں اس میں 2 مہینے رہوں گا فری میں، تو اس شرط کی وجہ سے یہ معاملہ فاسد ہو گیا۔ بہرحال آپ نے مجھے 50 لاکھ روپے دے دیے، 50 لاکھ روپے میرے پاس آ گئے اور مکان میں 2 مہینے رہ لیا یا نہیں رہا بہرحال، لیکن وہ معاملہ فاسد تھا، آپ کو میں نے مکان دے دیا۔ اب اس طرح میں نے جو اس پر 50 لاکھ روپے لیے ہیں اس کا کیا حکم ہے، اور آپ جو خریدار ہیں آپ نے جو مکان لیا ہے اس کا کیا حکم ہے، تو دونوں کو ہم الگ الگ دیکھ لیتے ہیں کہ خریدار اور فروخت کنندہ کا حکم۔ خریدار کا حکم یہ ہے کہ خریدار نے جو چیز خریدی ہے، جو مکان ہے ہمارے والے مسئلے میں، اس کے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کے لیے اس کو آگے بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ یا تو اس خرابی کو دور کرے جو فساد آیا تھا، یا یہ معاملہ ختم کرے، مکان واپس کرے اور اپنے پیسے واپس لے۔ اگر خریدار نے اس بے فاسد میں جو مکان خریدا تھا اس مکان کو اس نے آگے نفع کے ساتھ بیچ دیا، مثلا آپ نے مجھ سے مکان لیا تھا بے فاسد میں 50 لاکھ کا، آگے آپ نے بیچ دیا 51 لاکھ کا، تو جو پروفٹ آپ کو ملا ہے وہ پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، وہ آپ صدقہ کریں گے۔ تو یہ ہے خریدار کے لیے حکم۔ اور فروخت کنندہ کا کیا حکم ہے؟ مثلا میں نے آپ سے جو پیسے لیے تھے مکان کے بدلے میں، تو میرے لیے بھی اس رقم کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کہ اصل حکم یہی ہے کہ معاملہ ہم ختم کریں اور وہ پیسے میں آپ کو واپس کر دوں، لیکن چونکہ پیسے تو متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے، وہ پیسے میں نے اپنے دیگر پیسوں کے ساتھ مخلوط کر دیے، تو اس لیے اگر میں نے اس پیسوں سے آگے کاروبار کر کے نفع کمایا تو وہ نفع میرے لیے حلال ہے۔ یعنی فروخت کنندہ کا حکم یہ ہے بے فاسد کے اندر کہ اگر وہ اس بے فاسد سے اس کو جو پیسے ملے ہیں اس پیسوں سے اگر وہ نفع کماتا ہے تو وہ اس کے لیے جائز ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم کنفرم طور پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی پیسے ہیں جو اس نے مکان کے بیچنے پر حاصل کیے ہیں، کیونکہ وہ تو اس کے دیگر مال کے ساتھ مخلوط ہو گئے نا، تو جب مخلوط ہو گئے اور وہ متعین کرنے سے متعین بھی نہیں ہوتے نقود، تو اس لیے اس صورت میں علماء نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اس رقم سے اگر کاروبار کرے گا تو جو ہے اس کے لیے وہ جائز ہے وہ مال۔ آخری نقطہ ہم دیکھتے ہیں وہ ہے حرام مالی میراث، کہ حرام مالی میراث کا کیا حکم ہے۔ مثلا اگر کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی ملکیت میں حرام مال ہو اور اس کے ورثاء کو وہ مال ملا، تو کیا اس کے ورثاء اس حرام مال کو آسانی سے بس کھا لے، استعمال کر لے یا نہیں؟ تو اس بارے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھے کہ اگر ورثاء کو معلوم ہی نہیں ہے کہ بھئی ہمارے والد صاحب کا جو انتقال ہوا ہے اس کے مال میں حرام مال تھا، پھر تو ورثاء کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، وہ نہ پوچھیں گے اور وہ تو استعمال کریں گے اور ان سے قیامت میں پوچھا بھی نہیں جائے گا کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اگر ورثاء کو پتہ تھا کہ ہمارے والد صاحب کے مال میں اتنا مال حرام ہے جو میراث میں آیا ہے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اس کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ بھئی ورثاء کے لیے ایسا مال حلال ہے، جس طرح ایک قاعدہ ملتا ہے نا کہ الحرمت لا تتعدی، تو اس لیے بعض علماء نے کہا کہ وہ تو اصل آدمی جس کے لیے حرام تھا اس کا انتقال ہو چکا، ورثاء کے لیے یہ حرام مال حلال ہے اگر جو وراثت میں ملا ہے۔ لیکن
علامہ خشقفی رحمہ اللہ نے الدر المختار میں اس قول پر رد کیا ہے اور انہوں نے یہ رائے اختیار کی ہے کہ ورثاء کے لیے یہ مال استعمال کرنا حرام ہے، بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ ورثاء کو خواہ معلوم ہو یا نہ ہو ان کے لیے حرام مال کا استعمال جائز نہیں ہے، ان کو ضروری ہے، ان پر لازم ہوگا کہ معلومات لے لے کہ کتنا مال حرام ہے اور اتنا اصل مالکوں کو واپس کرے۔ پھر بعض، لیکن علامہ شامی رحمہ اللہ نے پھر اس میں یہ تفصیل بیان کی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر حرام مال کا مالک معلوم ہے ورثاء کو تو ورثاء پر لازم ہے کہ اصل مالک کو وراثت کے مال سے وہ حرام مال نکال کر اصل مالک کو حوالے کر دے۔ دوسری صورت انہوں نے یہ لکھی ہے کہ ورثاء کو حرام مال کا مالک تو معلوم نہیں ہے، لیکن یہ معلوم ہے ورثاء کو کہ اس میں کتنا مال جو ہے وہ حرام ہے، تو اتنا مال پر وہ صدقہ کریں گے۔ پھر تیسری صورت انہوں نے یہ لکھی ہے کہ ورثاء کو اتنا تو معلوم ہے، یہ مالک تو معلوم نہیں ہے، لیکن اور اتنا معلوم ہے کہ ہمارے والد صاحب کے مال میں کچھ نہ کچھ مال حرام تھا، لیکن اتنا معلوم نہیں ہے کہ بھئی وہ کتنا مال تھا، وہ کون سا مال ہے، بس صرف اتنا شک تھا ان کو کہ بھئی ہاں والد صاحب کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ رقم جو ہے وہ حرام بھی آئی تھی، لیکن وہ حرام رقم کتنی تھی، کون سی ہے، مکس ہو چکی ہے، مالک بھی ان کا معلوم نہیں ہے، ورثاء کو بس صرف اتنی بات معلوم تھی ورثاء کو کہ بھئی ہمارے والد صاحب کے مال میں کچھ نہ کچھ حرام ہے۔ تو ایسی صورت میں علامہ شامی فرماتے ہیں کہ قضاء یعنی عدالت کے ذریعے تو ان پر لازم نہیں کیا جا سکتا کہ اتنا مال آپ صدقہ کرے حرام مال کے بقدر، لیکن دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ غالب گمان کے مطابق جتنا ان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اتنا ہوگا حرام مال اتنا وہ صدقہ کرے، اور اتنا صدقہ کرنا ان پر دیانتاً واجب ہے، صرف مستحب بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے بنیادی طور پر حرام مال میراث کا خلاصہ۔ تو یہ ہمارا پہلا موضوع مکمل ہو گیا کہ جدید اور معاصر تحقیقات میں سے مال خبیث کی صورتیں اور احکام سے متعلق۔